بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ جب کوئی انسان دکھ، تکلیف، اذیت اور بے بسی کی انتہا کو لے کر اونچی اونچی آواز میں اس کے سامنے ہچکیاں لے کر رو رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ دیکھو میرا بندہ کیوں رو رہا ہے، اسے چپ کرواؤ۔ تو فرشتے چپ کروانے کی کوشش کرتے ہیں، تھک ہار کر اللہ کے پاس جا کر سوال کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ آپ تو جانتے ہیں یہ کس غرض سے رو رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ اپنی ایک بہت پیاری چیز کی تڑپ میں آنسو بہا رہا ہے، لیکن مجھے میری عزت و جلال کی قسم کہ بہت جلد ایک ایسی چیز سے اسے نوازوں گا کہ تمام مخلوق اس پر رشک کرے گی اور چھن جانے والی چیزوں کو بھول جائے گا۔ میری ان آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں نے کہا بے شک آپ ہی ہیں۔ اس پر اللہ نے بڑے لاڈ سے کہا تو پھر کدھر جا رہے تھے مجھے چھوڑ کر؟ کیا کوئی انسان تمہیں مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ کیا تمہیں دنیا مجھ سے زیادہ جانتی ہے؟ کیا دیکھتے نہیں جو فرشتے تمہارے کیے ہوئے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، صبح انہی کے ہاتھوں میں تمہارے لیے رزق بھیج دیتا ہوں۔ جو لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے ہیں، پھر اللہ انہیں جوڑتا ہے پہلے سے بہتر اور مضبوط بنا دیتا ہے۔ بے شک اللہ بہترین مصور ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ اللہ اس شخص کو آزماتا ہے جس کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ پھر ہمیں یہ معلوم ہونا لازم ہے کہ جو ہو رہا ہے اللہ کی اجازت سے ہی ہو رہا ہے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کر کے خوش ہے تو کیا ہوا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ تم نے نہیں پڑھا قرآن میں؟ اللہ فرماتا ہے بے شک تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ تو کیا سمجھ رہے ہو کہ اللہ تمہیں یوں ہی تنہا چھوڑ دے گا؟ اس نے جب آنکھ سے بہتے اشک دیکھے ہیں، تمہاری تکلیف کو محسوس کیا ہے، تو یقین رکھو وہ تمہارے ہر دکھ کو راحت میں بدل دے گا۔ اپنے بندے کو ایسے ہی راہ میں نہیں چھوڑتا، وہ اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے۔ اللہ کو ہر وہ آنسو ہزار سمندروں سے زیادہ پیارا ہوتا ہے جو تڑپ کی انتہا کو پہنچ کر تمہاری پلکوں سے بہتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے تمہارے ہر چھپے آنسو کو۔ اب تم خدا کی محبت سے باخبر ہی سہی، درد بھری آواز سے جب تم اللہ کو یاد کرو، ان بہتے ہوئے آنسوؤں سے جب تم نے مسکرانا سیکھا تھا، پلکوں کے پیچھے جب تم نے اپنی خواہش کو مارا تھا، وہ ہچکیاں، وہ سسکیاں، جب ان کے بدلے تم کہاں کہاں کس موڑ پر گئے تھے، اور وہ وقت جب تم ایک ایک تنہائی کے لمحے برداشت کر چکے تھے، سب اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ کی محبت تو اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ بھی نہ بولے، تب بھی اللہ کچھ لمحوں کے بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اللہ نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید نہ ہو، میں سب ٹھیک کر دوں گا اگر تمہاری خواہشوں کے مطابق دینا شروع کر دوں۔ یقین جانو کہ تم پھر کبھی بھی خوش نہ رہ سکو گے۔ انسان بڑا ناشکرا ہے، وہ تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے بس آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ دیکھنا بہت جلد اللہ تمہارے لیے ناممکن ذریعوں سے مدد بھیجے گا۔ خدا کی قسم، خدا کی تقسیم سے اختلافات نہ رکھو۔ خدا کی قسم، خدا کی تقسیم سے اختلافات رکھنے والوں کا مقدر زوال ہوتا ہے۔ سکون سجدے میں جا کر ہی ملتا ہے۔ جب یہ دل نڈال ہوتا ہے، ہمیں اس سے پہلے خدا سے جدائی کا کہاں خیال ہوتا ہے۔ جب دل پر اختیار باقی نہ رہے تو نمازیں اکثر لمبی ہو جاتی ہیں،
جب گیلی آنکھیں آسمان پر ٹکی ہوں اور ذہن میں خدا ہو، اور جب وہ کن کہتا ہے تو ہم جیسے ٹوٹے پھوٹے دل والوں کا چین، سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے، تب روح میں قید خلائیں اکثر بھرتی ہیں۔ اتنا پھر اللہ کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس لے آتا ہے۔ ہر چیز جو تمہیں کھو دیتے ہو اس کا نعم البدل موجود ہے، لیکن اگر تم نے اللہ کو کھو دیا تو اس کا کوئی نعم البدل نہیں، بلکہ وہ ایک ایسا خسارہ ہے جس کا کوئی ازالہ ممکن ہی نہیں۔ روح ہجر کے کانٹوں سے گزرے تو صحیح ربط خود پیدا ہوتی ہے، کوئی پکارے تو صحیح، ڈرو نہیں بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اور دیکھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں۔ جب دل ٹوٹ جاتا ہے تو کوئی رشتہ، کوئی چیز، کوئی بندہ جوڑ نہیں سکتا، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ کا رب ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی پکار سن رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم پھیر دیں گے اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے، کسی کا بھی صبر ضائع نہیں جاتا۔ یقین رکھیے اللہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں آپ ساتھ کی گئی ایک ایک اذیت کا بدلہ لے کر رہے گا، وہ بے شک بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ پر یقین رکھیے، اللہ کی محبت اور حکمتیں دیکھیے کہ اللہ کس طرح ہمارے دل میں نماز کی قیمت ڈالتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پاس لانا چاہتا ہے، بس اللہ پاک پر یقین رکھیں۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ آپ سب کی پریشانی دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔